فرض کریں 15 لاکھ طلبہ ایک بہت بڑے میدان میں کھڑے ہیں، یعنی یہ وہ انجینئرز ہیں جو انڈیا میں ہر سال اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس ہجوم میں سے صرف 15 سے 20% کو ہی اس میدان سے نکل کر اصل ٹیک انڈسٹری میں قدم رکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بالکل، اور باقی کے جو 80% ہیں وہ ایک طرح سے غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح کہا، کوئی ماسٹرز کی طرف نکل جاتا ہے، کوئی سرکاری نوکریوں کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور کئی تو مکمل طور پر کوئی دوسری فیلڈ ہی اپنا لیتے ہیں۔ ہاں، اور ایک دور تھا جب بی ٹیک، بی سی اے یا ایم سی اے میں داخلہ لینے کا مطلب ہوتا تھا کہ مستقبل محفوظ ہے نا، چند بنیادی مضامین پڑھے، ایک آدھ پروجیکٹ جمع کرایا اور نوکری پکی۔ لیکن آج کے دور میں معلومات کی اس قدر بھرمار ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ شدید الجھن کا شکار ہے۔ مطلب ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، ڈیو آپس، کلاؤڈ، یہ سب سن کر فیصلہ کرنا کہ 2026 اور اس کے بعد کے لیے بہترین کریئر کون سا ہے، ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اصل میں آج کا مسئلہ معلومات کی کمی نہیں ہے، بلکہ معلومات کا سیلاب ہے۔ ہر طرف سے ایک الگ مشورہ مل رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اپنا کالج کی ریسرچ کو بنیاد بنا کر اس دھند کو صاف کریں گے۔ ہمارا مقصد محض یہ بتانا نہیں کہ کیا پڑھنا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ انڈسٹری اصل میں کام کیسے کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، آئیے اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ ضرور۔ اگر ہم اسے باری تصویر کے ساتھ جوڑیں تو وہ جو 15 لاکھ گریجویٹس والا ہنسا آپ نے بتایا، وہ صرف ایک سنسنی خیز خبر نہیں ہے، یہ ایک معاشی حقیقت ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر کسی اسٹوڈنٹ کو محض ایک عام سی نوکری چاہیے تو اسے اس 15 لاکھ کے ہجوم میں سے ٹاپ 20% میں آنا ہوگا۔ لیکن اگر ہدف ایک طویل مدتی، مستحکم اور ہائی پیئنگ کریئر ہے تو پھر ٹاپ 5% میں جگہ بنانی پڑتی ہے۔ او واو، ٹاپ 5%! صحیح یہ ہے۔ بات سن کر ذہن میں ایک تشبیہ ابھرتی ہے۔ پہلے ہم اسے ایک میراتھن دوڑ سمجھتے تھے جہاں سب بھاگ رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایک بہت بڑی سونے کی کان کی طرح ہے۔ سونے کی کان، یہ دلچسپ ہے۔ ہاں، مطلب کمپنیاں روزانہ ٹنوں کے حساب سے مٹی یعنی ڈگری ہولڈرز کو چھانٹتی ہیں تاکہ وہ ٹاپ 5% خالص سونا تلاش کر سکیں، یعنی وہ لوگ جن میں اصل صلاحیت ہے۔ صرف کان میں موجود ہونا کافی نہیں، اس چھلنی سے گزر کر اپنی چمک ثابت کرنی پڑتی ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مقابلہ اتنا سخت ہو جاتا ہے تو انسانی فطرت فوراً شارٹ کٹس تلاش کرنے لگتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج کل بازار میں ایسے بے شمار دعوے نظر آتے ہیں کہ محنت کیے بغیر لاکھوں کی نوکری کیسے حاصل کی جائے۔ ہاں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں ناممکن توقعات اور زمینی حقائق آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس شیڈڈ دباؤ سے بچنے کے لیے اکثر لوگ ایک سراب کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انڈسٹری میں اسے لو کوڈ یا نو کوڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ لو کوڈ، میں نے بھی اس کے بارے میں بہت سنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس 2-4 ٹولز استعمال کرنا سیکھ لیں، کوئی مشکل کوڈنگ نہ کرنی پڑے اور تنخواہ لاکھوں میں ہو۔ یہ بس ایک خواب بیچنے والی بات ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو ایسی ویڈیوز بھری پڑی ہیں جو دعویٰ کرتی ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی نے سب کچھ آسان کر دیا ہے۔ ہوا میں باتیں ہیں بس۔ ویسے واقعی بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بس چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز کو ایک اچھی سی کمانڈ یا پرومپٹ دینا سیکھ لیا تو انسان خود بخود ایک ہائپنگ اے آئی انجینئر بن جاتا ہے۔ کیا واقعی ایسا کوئی جادوئی راستہ موجود ہے؟ میں بالکل صاف الفاظ میں بتاؤں تو سورس مٹیریل اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت نہیں دیتا۔ ایسی کوئی نوکری سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو بغیر محنت کے مسلسل لاکھوں کی تنخواہ دے۔ اچھا، تو پرومپٹس وغیرہ لکھنا بیکار ہے؟ محض چند ٹولز کو استعمال کرنا ایک ہنر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی طویل مدتی کریئر نہیں ہے۔ اگر ہدف واقعی ایک اعلیٰ تنخواہ والی نوکری ہے، چاہے وہ ایم این سیز میں ہو یا تیزی سے ابھرتے ہوئے اسٹارٹ اپس میں، تو بنیادی راستے آج بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ اور حقیقی اے آئی انجینئرنگ ہی ہیں۔ صحیح۔ اور جہاں تک اے آئی انجینئرنگ کی بات ہے تو یہ محض پرومپٹس لکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ دراصل سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اصولوں اور ڈیٹا سائنس کا ایک انتہائی پیچیدہ ملاپ ہے۔ تو پھر ایک حقیقی اے آئی انجینئر بننے کے لیے کیا کچھ جاننا ضروری ہے؟ کیونکہ اگر پرومپٹ لکھنا اے آئی انجینئرنگ نہیں ہے تو پھر پردے کے پیچھے اصل کہانی کیا چل رہی ہے؟
اصل کہانی یہ ہے کہ ایک اے آئی انجینئر کو سب سے پہلے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بنیادیں آنی چاہیے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اے پی آئیز کیسے کام کرتی ہیں، ورژن کنٹرول کیا ہے، اور بڑے ڈیٹا بیسز کو کیسے سنبھالا جاتا ہے۔ ویٹ، ذرا یہاں رکتے ہیں۔ یہ جو آپ نے اے پی آئیز اور ورژن کنٹرول کی بات کی، اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی نصابی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ہاں ضرور۔ جہاں تک میری سمجھ ہے، ورژن کنٹرول جیسے کہ گٹ ایک طرح کی ٹائم مشین ہے۔ جب کئی لوگ مل کر ایک بڑے سافٹ ویئر پر کام کر رہے ہوں تو ورژن کنٹرول یہ یاد رکھتا ہے کہ کس نے کب کون سی لائن لکھی۔ اگر کچھ خراب ہو جائے تو واپس پچھلی درست حالت میں جایا جا سکے۔ بالکل پرفیکٹلی ایکسپلین کیا آپ نے۔ اور اے پی آئی ایک ویٹر کی طرح ہے جو صارف کے موبائل ایپ سے آرڈر لے کر پیچھے کچن یعنی سرور تک جاتا ہے اور وہاں سے جواب لا کر دیتا ہے۔ کیا یہ سمجھنا درست ہے؟ 100% درست، اور یہ صرف شروعات ہے۔ سب سے حیران کن بات جو سورس میں بتائی گئی ہے وہ ان پیچیدہ الگوریدمز کے پیچھے چھپی ہوئی سائنس ہے۔ اے آئی کوئی جادو نہیں ہے، یہ خالص ریاضی یعنی میتھ ہے۔ میتھ؟ سچ میں؟ ہاں، انڈسٹری میں قدم جمانے کے لیے 11ویں اور 12ویں جماعت کی سطح کا میتھ، جس میں لینئر الجبرا، اسٹیٹسٹکس، پروبیبلٹی اور ڈیفرنشیل کیلکولس شامل ہیں، یہ سب آنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا انکشاف ہے۔ عام طور پر لوگ کوڈنگ کو صرف کی بورڈ پر انگلیاں چلانا سمجھتے ہیں، لیکن اس میں کیلکولس اور الجبرا کا کیا کام؟ ایک عام اسٹوڈنٹ یہ ضرور سوچے گا کہ اے آئی بنانے میں میتھس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ضرورت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ کمپیوٹر ہماری طرح تصاویر یا الفاظ نہیں دیکھتا، وہ صرف نمبرز دیکھتا ہے۔ لینئر الجبرا دراصل ان لاکھوں کروڑوں نمبرز کو ایک ساتھ منظم کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، یعنی سب کچھ نمبرز میں کنورٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹلی۔ جب اے آئی کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے خود کو سدھارنا ہوتا ہے۔ یہ حساب لگانا کہ اسے اپنی غلطی کو کس حد تک کم کرنا ہے، یہ کام ڈیفرنشیل کیلکولس کے ذریعے ہوتا ہے، اور پروبیبلٹی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ ان ریاضیاتی اصولوں کے بغیر کوئی بھی شخص اپنا اے آئی ماڈل بنا نہیں سکتا، وہ صرف دوسروں کے بنائے ہوئے ماڈلز کا یوزر بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ مطلب کوئی شارٹ کٹ نہیں، باقاعدہ کیلکولس کی گہرائیوں میں جانا ہوگا۔ لیکن اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر شخص کا دماغ میتھ میں اتنا تیز نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہر کسی کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے کہ وہ سالوں ان الگوریدمز کو سیکھنے میں لگا دے۔ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہاں، مطلب انڈسٹری میں ایسے بہت سے طلباء ہیں جنہیں اپنا گھر چلانے کے لیے جلد از جلد جاب مارکیٹ میں داخل ہونا ہے۔ اگر اے آئی اتنا مشکل ہے تو تیزی سے نوکری حاصل کرنے کا کیا راستہ ہے؟ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ اعداد و شمار، خاص طور پر نوکری جیسے بڑے پلیٹ فارمز کا ڈیٹا، ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اگرچہ ہر طرف اے آئی کا چرچا ہے، لیکن ایک فریشر کے لیے آج بھی سب سے زیادہ نوکریاں، بلکہ دوسرے نمبر پر آنے والی فیلڈ سے دوگنا زیادہ مواقع عام سافٹ ویئر انجینئرنگ اور ڈیولپمنٹ میں ہی موجود ہیں۔ اچھا، یعنی جس فیلڈ کو لوگ پرانا سمجھنا شروع ہو گئے ہیں وہ آج بھی سب سے زیادہ روزگار دے رہی ہے۔ لیکن سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی تو سینکڑوں چیزیں ہیں، وہاں کیا سیکھنا ضروری ہے؟ وہاں سب سے بنیادی چیز ڈی ایس اے ہے، یعنی ڈیٹا اسٹرکچرز اینڈ الگوریدمز، اور اسے جاوا یا C++ جیسی زبانوں میں سیکھنا لازمی ہے۔ اوف، ڈی ایس اے کا نام سن کر بہت سے اسٹوڈنٹس گھبرا جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ڈراؤنا ضرور لگتا ہے شروع میں، لیکن اگر اس کی منطق سمجھی جائے تو یہ کچھ ایسا ہے کہ اگر ایک کمرے میں ہزاروں فائلز بے ترتیبی سے پڑی ہوں اور کوئی خاص فائل ڈھونڈنی ہو تو گھنٹوں لگ جائیں گے۔ ڈی ایس اے دراصل ان فائلز کو الماریوں میں اتنی نفاست سے ترتیب دینے کا نام ہے کہ مطلوبہ فائل ملی سیکنڈز میں مل جائے، اور ظاہر ہے جس کمپنی کے کروڑوں یوزرز ہوں وہ ایسی ہی سپیڈ چاہے گی، ہے نا؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے یہ۔ کمپنیاں یہی جانچتی ہیں کہ کوڈ صرف چلتا ہے یا کارکردگی کے بہترین معیار پر چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورس بتاتا ہے کہ آج کل صرف فرنٹ اینڈ یعنی ویب سائٹ کا ظاہری حصہ بنا لینا کافی نہیں ہے۔ تو پھر اور کیا آنا چاہیے؟ فل سٹیک ڈیولپمنٹ سیکھنا بہت ضروری ہو چکا ہے، چاہے وہ MERN سٹیک ہو یا MEA سٹیک، یعنی فرنٹ اینڈ کے ساتھ ساتھ بیک اینڈ اور ڈیٹا بیس کو سنبھالنا بھی آنا چاہیے۔ اور یہ صرف کتابی حد تک نہیں بلکہ پروجیکٹس بنا کر انہیں لائیو انٹرنیٹ پر چلانا آنا چاہیے۔ یہ تو ایک مکمل پیکیج ہو گیا۔
فرنٹ اینڈ وہ خوبصورت مینیو ہے جو ریسٹورانٹ میں گاہک کو نظر آتا ہے، اور بیک اینڈ وہ سارا کچن اور مینجمنٹ ہے جو پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ سب بھی مشکل لگ رہا ہو تو کیا کچھ ایسے دروازے ہیں جہاں سے انٹری قدریں آسان ہو؟ سورس کے مطابق مواقع کے لحاظ سے دوسرے اور تیسرے نمبر پر ڈیٹا اینالسٹ اور سافٹ ویئر ٹیسٹرز آتے ہیں۔ اچھا، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ڈیٹا اینالسٹ کا کام اعداد و شمار کو دیکھ کر بزنس کے لیے فیصلے کرنا ہوتا ہے، اور ٹیسٹرز کا کام ڈیولپرز کے لکھے گئے کوڈ کو آزمانا اور اس میں خرابیاں نکالنا ہوتا ہے۔ ان کرداروں میں داخل ہونا نسبتاً آسان ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا خطرہ بھی موجود ہے۔ خطرہ؟ کیا ان نوکریوں میں کوئی استحکام نہیں ہے؟ استحکام تو ہے، لیکن سورس واضح کرتا ہے کہ ان فیلڈز میں طویل مدتی ترقی یا پیکیجز میں وہ اچھال نہیں ملتا جو ایک سافٹ ویئر انجینئر کو ملتا ہے۔ اچھا، ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ کردار چیزیں تعمیر کرنے سے زیادہ موجودہ چیزوں کا جائزہ لینے پر مبنی ہے۔ اس لیے لوگ عموماً ان عہدوں سے شروعات کرتے ہیں، انڈسٹری کا ماحول سمجھتے ہیں، اور پھر مسلسل سیکھ کر یا تو ڈیٹا سائنس کی طرف نکل جاتے ہیں یا MBA کر کے انڈسٹری کے کاروباری پہلو کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی یہ ایک اچھا آغاز ہے، لیکن اسے حتمی منزل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم نے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اور ڈیٹا کی بات کر لی، لیکن اگر ہم خبریں سنیں یا ٹرینڈز دیکھیں تو ہر طرف ایک ہی شور ہے: کلاؤڈ، ڈیو آپس اور سائبر سیکیورٹی۔ یہ بز ورڈز تو ہر جگہ ہیں آج کل۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ اگلی جنگ ڈیٹا کی حفاظت کی جنگ ہے۔ تو پھر یہ ہائی ٹیک رولز فریشرز کی پہلی ترجیح کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ یہ سوال بالکل جائز ہے۔ مستقبل کے لحاظ سے AI، سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ واقعی زبردست فیلڈز ہیں۔ سورس کے مطابق ان شعبوں میں ٹیلنٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی نوکریاں موجود ہیں لیکن کام کرنے والے قابل لوگ نہیں مل رہے ہیں۔ پھر تو یہاں آسانی سے جاب ملنی چاہیے، ہے نا؟ نہیں، یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ کمپنیاں سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کے معاملات کے لیے فریشرز پر کبھی بھروسہ نہیں کرتی اور نہ ہی انہیں نوکری پر رکھتی ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہو گئی کہ جیسے کوئی میڈیکل کالج سے پہلے دن گریجویٹ ہونے والے اسٹوڈنٹ کو سیدھا کسی پیچیدہ دماغی سرجری کے آپریشن تھیٹر میں بھیج دے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ہسپتال ایسا خطرہ مول نہیں لے گا۔ صحیح پکڑا آپ نے۔ اسی طرح کوئی بھی بڑی MNC اپنا حساس کلاؤڈ ڈیٹا، جس پر اس کے اربوں ڈالر کا کاروبار چل رہا ہے، کسی ایسے شخص کے ہاتھ میں نہیں دے گی جس کا یہ انڈسٹری میں پہلا دن ہو۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور اگر ڈیو آپس کی بات کریں تو وہ دراصل انٹرنیٹ کی پلمبنگ اور انفراسٹرکچر کی طرح ہے۔ جب کسی ایپ پر اچانک لاکھوں لوگ آ جائیں اور وہ ایپ کریش نہ ہو تو یہ ڈیو آپس کا کمال ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب تک کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ کوڈ کیسے لکھا جاتا ہے اور سافٹ ویئر بنتا کیسے ہے، وہ اس کوڈ کو کروڑوں لوگوں تک باحفاظت پہنچانے کا نظام کیسے بنا سکتا ہے؟ اس لیے سورس ایک بہت عملی حل بتاتا ہے۔ اور وہ حل کیا ہے؟ کیسے کوئی سائبر سیکیورٹی یا کلاؤڈ تک پہنچ سکتا ہے؟ حل یہ ہے کہ پہلے ایک روایتی سافٹ ویئر انجینئر یا ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پر انڈسٹری میں داخل ہوں۔ کم از کم 2-3 سال وہاں کام کریں، سسٹمز کی باریکیوں کو سمجھیں۔ اچھا، یعنی فاؤنڈیشن سٹرونگ کریں پہلے۔ ہاں، اور جب تجربہ حاصل ہو جائے تب نئی مہارتیں سیکھ کر ڈیو آپس یا ML آپس کی طرف منتقل ہو جائیں۔ یہ ایک بتدریج سفر ہے، راتوں رات چھلانگ مارنے کا نام نہیں۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے۔ پہلے عمارت بنانا سیکھیں، پھر اس کی سیکیورٹی کے انچارج بنیں۔ خیر، ہم نے نوکریاں، ٹرینڈز اور راستوں پر تو بہت بات کر لی، لیکن کریئر صرف تنہا کے چیک کا نام تو نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں۔ ایک زندگی میں کچھ سکون بھی چاہیے ہوتا ہے۔ کیا ان اعلیٰ درجے کی ٹیک جابز میں کوئی ورک لائف بیلنس موجود ہے، یا انسان بس لیپ ٹاپ کی اسکرین کے سامنے ہی برا ہو جاتا ہے؟ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ سورس اس معاملے میں نہایت سخت حقیقت بیان کرتا ہے۔ اگر ہم کریئر کے ابتدائی سالوں کی بات کریں، یعنی جب عمر 20 اور 30 سال کے درمیان ہو، تو ان ابتدائی 5 سے 7 سالوں میں ورک لائف بیلنس کی کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ مطلب پہلے 5-7 سال بھول جائیں سکون کو۔ ہاں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انڈسٹری کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس ٹاپ 5% کا حصہ ہیں۔ اس وقت آپ کو مشینوں سے زیادہ تیز بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر تو بہت سے لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ کیا ساری زندگی یہی رفتار رکھنی پڑے گی؟ نہیں، اور یہیں پر کمپنی کے انتخاب کی حکمت عملی کام آتی ہے۔
سورس بتاتا ہے کہ اگر طویل مدتی سکون اور ورک لائف بیلنس چاہیے تو پھر بڑے اور مشہور سٹارٹ اپس کے بجائے امریکہ یا برطانیہ کی بڑی اور مستحکم MNCs کو اپنا ہدف بنانا چاہیے۔ سٹارٹ اپس میں کیا مسئلہ ہے؟ سٹارٹ اپس ایک سپیڈ بوٹ کی طرح ہوتے ہیں، بہت تیز لیکن شیڈڈ ہچکولے کھانے والے ہیں۔ وہاں رات دن کام ہوتا ہے تاکہ مارکیٹ پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس کے برعکس مستحکم MNCs ایک بڑے بحری جہاز کی طرح ہوتی ہیں، جن کی رفتار متوازن ہوتی ہے اور وہاں ملازمین کی نجی زندگی کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ فرق بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس پوری بحث میں ایک لفظ تلاش کر رہی ہوں جو آج کل ہر موٹیویشنل اسپیکر استعمال کرتا ہے: پیشن یا شوق۔ سورس مٹیریل نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اپنے شوق کو فالو کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بہت زبردست مشاہدہ ہے آپ کا۔ سورس نے پیشن کو جان بوجھ کر کسی معیار کے طور پر پیش نہیں کیا۔ وجہ بہت سادہ ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ تفصیلی گفتگو سن رہا ہے یا کریئر کے حوالے سے تحقیق کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس فیلڈ سے لگاؤ اور شوق تو پہلے سے ہے۔ صحیح بات ہے۔ شوق کی بنیاد پر کوئی کمپنی نوکری نہیں دے گی۔ اصل فرق جس چیز سے پڑتا ہے وہ محض محنت اور تسلسل ہے۔ تو پھر یہ محنت اور تسلسل عملی طور پر کیسا نظر آتا ہے؟ کیا صرف کالج کے اسائنمنٹس مکمل کر لینا کافی ہے؟ 4 گھنٹے عملی کوڈنگ اور نئی مہارتیں سیکھنے پر لگانے ہوں گے۔ روزانہ 3 سے 4 گھنٹے کالج کے بعد؟ ہاں، کالج عموماً ٹیکنالوجی کی تاریخ پڑھاتا ہے، جبکہ یہ اضافی 3-4 گھنٹے مستقبل بناتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کوئی 1-2 مہینے کا نہیں، بلکہ مسلسل 1.5 سے 2 سال تک جاری رکھنا ہوگا۔ تمام تر توجہ بھٹکانے والی چیزوں اور فضولیات کو مکمل طور پر ختم کر کے صرف اپنے ہدف پر فوکس کرنا ہوگا۔ روزانہ کے اضافی 3-4 گھنٹے مسلسل 2 سال تک، یہ واقعی کوئی عام بات نہیں ہے۔ تبھی وہ ٹاپ 5% والی بات سچ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اتنا نظم و ضبط برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ بالکل یہی وہ فلٹر ہے جہاں اصلی ٹیلنٹ سامنے آتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو نچوڑ یہ نکلتا ہے: معلومات کے سیلاب میں گم نہیں ہونا، شارٹ کٹس، نو کوڈ ٹولز اور بغیر محنت کی تنخواہ کے سراب سے باہر آنا ہوگا۔ صحیح۔ اپنا ہدف واضح کرنا ہوگا، چاہے وہ ڈیٹا انالسٹ کے طور پر فوری انٹری ہو یا مشکل میتھس اور الگوریدمز پڑھ کر ایک حقیقی AI یا سافٹ ویئر انجینئر بننا ہو۔ اور سب سے اہم بات، کالج کی ڈگری کو محض پلیٹ فارم کا ٹکٹ سمجھنا ہے۔ اصل سفر ان اضافی گھنٹوں کی محنت سے شروع ہوگا۔ پرفیکٹ سمری ہے یہ۔ لیکن اس گہری بحث کو ختم کرتے ہوئے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جس پہ سننے والوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سورس نے ہمیں مسلسل محنت، روزانہ 3-4 گھنٹے کی روایتی کوڈنگ اور AI کی تیز رفتار ترقی کے بارے میں خبردار کیا۔ ذرا سوچئے، اگر AI واقعی اتنی تیزی سے سیکھ رہا ہے اور وہ پیچیدہ سے پیچیدہ کوڈ خود لکھ سکتا ہے، تو آج جو اسٹوڈنٹ ان روایتی الگوریدمز کو رٹنے پر روزانہ 4 گھنٹے لگا رہا ہے، کیا آنے والے 2-3 سالوں میں اس محنت کی نوعیت بالکل بدل نہیں جائے گی؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے نا؟ کیا ہم 2026 کے کریئر کی تیاری ان روایتی طریقوں سے کر رہے ہیں جو شاید کل کو مکمل طور پر غیر متعلقہ ہو جائے؟ شاید آنے والے کل کا بہترین انجینئر وہ نہیں ہوگا جو سب سے تیز کوڈ لکھتا ہے، بلکہ وہ ہوگا جو یہ جانتا ہے کہ AI سے بہترین کوڈ کیسے لکھوانا ہے اور اسے اصل دنیا کے مسائل کے ساتھ کیسے جوڑنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ٹیکنالوجی کی ہر کتاب سے باہر ہے، اور اس کا جواب ہر انسان کو خود تلاش کرنا چاہیے۔ آج کے اس تفصیلی گفتگو میں شامل ہونے کا شکریہ۔ سوچتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔